الیکشن میں دھاندلی، الیکشن چوری، الیکشن دھاندلی، یہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے 3 امیدواروں نے جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں فارم 45 کے تحت، ان کے پاس سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ 3 سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر مسلم لیگ نواز کو دے دی گئی تھیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے راولپنڈی پورے ڈویژن کی سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، اور کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا، اور وہ ساری بات وہ بتا کے جاب چھوڑ گئے تھے، ریزائن کر گئے تھے۔ تو اب اس میں اسلام آباد بھی شامل ہے، تو اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ چیلنج کر دی گئی ہیں، اور تینوں امیدواروں نے چیلنج کیا ہے، اور اس کی وجہ لیٹ ہونے کی بھی وجہ بھی بتا دی ہے انہوں نے۔ فی الحال یہ الیکشن ٹریبیونل سے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار قرار دیے گئے تھے، ایم این اے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور یہاں پہ این اے 46 سے آزاد امیدوار عامر مغل، 47 سے شعیب شاہین صاحب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ تینوں، اور این اے 48 سے علی بخاری، یہ تینوں امیدواروں نے انتخابی نتائج کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اس سے پہلے بڑی مشکل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہی ان تینوں امیدواروں نے سرٹیفائیڈ فارم 45 کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے وصول کیا، کیونکہ ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں، اور انہوں نے فارم 47 کے تحت ان لوگوں کو جتوا دیا تھا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ہی ایک اور خبر ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے بہت اچھے الیکشن کروائے ہیں، بہت اچھے طریقے سے الیکشن چوری ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور جو جیتے ہوئے ان کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارنے والے ہیں ان کو جتا دیا گیا، اور ایک جعلی نظام قائم کرنے میں الیکشن کمیشن اور اس کے عملے نے اور اس کے ملازمین نے دن رات بڑی محنت کی ہے۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب نے خوش ہو کر الیکشن کمیشن کے ملازمین کو ان کی گراں قدر خدمات کے پیش نظر کوئی 12-14 کروڑ روپیہ انعام و کرام کے طور پہ ان کو دے دیا ہے۔ یقیناً وہ خود بھی وصول کریں گے انعام و کرام، لیکن وہ بہت زیادہ ہوگا، اور وہ اور ان کے 4 رکن جو ہیں اراکین الیکشن کمیشن، وہ بھی وصول کریں گے، لیکن فی الوقت یہ 12-14 کروڑ روپیہ انعام و کرام کے طور پر دے دیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، کیونکہ میں بھی ٹیکس دے رہا ہوں اور آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہم جو ٹیکس دیتے ہیں تو ان عللوں تللوں میں یہ اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنا نظام ٹھیک کریں اور اپنے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جائیں، اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سوشل سروسز ہیں وہ پرووائڈ کریں، عام آدمی کو بچائیں، جو امیر ترین آدمی ہیں ان کو اور جو صنعت کار ہیں ان کو زیادہ ٹیکس وصول کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ تقسیم کر دیا گیا۔ جی ایک اور لطیفہ سنیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پہلے روس گئے تھے، اور روس کا جائزہ لینے گئے تھے کیونکہ صدارتی الیکشن ہوا تھا وہاں پہ، اور آبزرور کے طور پہ گئے تھے، انٹرنیشنل آبزرور کے طور پہ۔ میں خود حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، کہ تھوڑا سا احساس ندامت ہوتا ہے کہ ہم نے کیا الیکشن کروایا ہے، اور ہم کس منہ سے انٹرنیشنل آبزرور کے طور پہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ اب جناب چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا وفد جو ہے وہ برازیل پہنچ گیا ہے۔ سیریں ہو رہی ہیں، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، انعام و کرام وصول کیا جا رہا ہے، ادھر جج صاحب ادھر دیتے ہیں، سزا سناتے ہیں، اور ادھر ان کا فورن ٹور مل جاتا ہے، دوسرے جج صاحب سزا سناتے ہیں، دوسرا ٹور مل جاتا ہے، دوسرے کو بھی ٹرائل ٹور مل جاتا ہے انٹرنیشنل۔ تو ابھی چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا وفد جو ہے وہ برازیل پہنچا، اور انہوں نے کرنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لینے کے لیے وہ پہنچے ہیں، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ختم کر دی تھی، اور یہی راجہ صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے نظام، اور اس لیے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتا تو پھر یہ الیکشن چوری نہ ہوتا، کیونکہ پھر 45-47 کا رولا ہی نہ پڑتا، بلکہ وہ ساتھ رزلٹ آپ کا تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ختم کر دی تھی، اور باقاعدہ طور پہ قانون سازی کر کے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ تو برازیل اور بھارت وہ ممالک ہیں جہاں ای وی ایم کا استعمال طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں جب عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ صاحب نے جب یہ سارا کچھ بڑی محنت کے ساتھ یہ کیا، لیکن اس کے بعد یہاں سے ہٹا دیا گیا اور قانون سازی کر کے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی کہ وہ واپس لے دیا گیا۔ اور وفد میں جی برازیل گئے ہیں، جن میں صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز چوہان، اور ڈی جی آئی ٹی خضر عزیز اور ندیم زبیر بھی شامل ہیں۔ اب یہ الیکشن کمشنر جو پنجاب ہیں، آپ کو پتہ ہے آخری وقت میں
الیکشن کمشنر پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا تھا، کیونکہ الیکشن کمشنر لاہور نے اور پنجاب نے ایک خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور دھاندلی کس وقت انہوں نے لکھا تھا؟ جب کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، امیدواروں کو اٹھایا جا رہا تھا، تجویز کنندگان تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا تھا، اور ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کاغذات وصول نہیں کر رہے تھے، اس وقت خط لکھا تھا۔ پھر الیکشن کمشنر پنجاب کو تبدیل کر کے ان کو میرا خیال ہے بھیج دیا گیا تھا، کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، اور بلوچستان سے پھر اعجاز چوہان صاحب کو کی خدمات پنجاب میں حوالے کی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا پنجاب کے الیکشن کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ ہے جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کا حال، اور جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ای وی ایم کا ادھر۔ اور اگلی خبر جو ہے جناب وہ توشہ خانہ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے لمبی لمبی باتیں چھوڑی گئیں، اور عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کوئی ہار لیا، بشرا بی بی نے وہ لیا، اور باقاعدہ طور پہ جو رولز ہیں اس کے تحت لیا، رولز اینڈ ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ جی کہ توشہ خانہ کا جو ہار ہے وہ پہلے اس کی قیمت کوئی 5 کروڑ پہنچی، پھر 5 سے 10 کروڑ ہوئی، پھر اس کو 3 ارب روپے مالیت تک پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ریفرنس دائر کر کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنوا دی گئی۔ اور اب بڑی حیرت انگیز طور پہ ایک ترجمان، بشرا بی بی کی ترجمان ہے مشال یوسف زئی، انہوں نے کل ایک حیرت انگیز انکشاف کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو انکشاف اور دعویٰ کیا ہے جو کہ سچ ہے۔ تو مشال یوسف زئی نے کہا ہے کہ توشہ خانے کا جو ہار بیچنے پر سزا ہوئی ہے وہ آج بھی بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی اصل قیمت 1 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے، جو کہ مشال یوسف زئی نے کہا کہ توشہ خانہ کیس ایک ہار کے طور پر چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہار کی قیمت 300 کروڑ یعنی کہ 3 ارب روپیہ ہے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ ہار آج بھی ہمارے پاس ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی رسیدیں آئیں، پھر اس کے انٹرویوز کروائے گئے، کوئی کسی نے کہا دبئی سیل کیا ہے، کسی نے کہا یہاں سیل کیا ہے، کسی نے کہا عالمی منڈی میں سیل کیا ہے، وہ ہار کدھر ہے؟ تو یہ سارا کچھ پھر ایک وہ بھی آئے تھے انڈین کمپنی کے ایک ملازم کراچی کے، وہ آ کے انہوں نے پھر آ کے گواہی دی تھی۔ تو یہ ساری گواہیاں یہ سب کچھ کہاں جائیں گے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ہار جو ہے، بشرا بی بی نے کہا کہ ہم جیل میں پیش کرنا چاہتے تھے توشہ خانہ عدالت میں، احتساب عدالت میں، لیکن وہ ہم نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا، اور ہمارے پاس اطلاع تھی کہ اگر یہ جیل میں چلا گیا تو یہ غائب کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کسی بھی وقت وہ شو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کہیں سیل ہوا، نہ ہی کسی نے خریدا، نہ ہی کسی نے بیچا، وہ ہماری ملکیت ہے، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اور اب آتے ہیں جی فیض آباد دھرنے کیس پہ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے ذوق شوق سے ایک کمیشن بنوایا، ایک فیصلہ دیا تھا۔ پہلے تو فیض آباد دھرنا کیس بڑا مشہور ہے، اور جب فیصلہ دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا تھا، اور ایجنسیوں پہ الزام لگا دیا۔ اور اس وقت چونکہ جنرل فیض ڈی جی سی تھے، اور جس عہدے پہ آج کل فیصل نصیر صاحب ہیں، تو انہوں نے ڈی جی سی فیض حمید صاحب نے ادھر دستخط کیے تھے، ایک معاہدہ ہوا تھا، معاہدے پہ دستخط کیے تھے، اور ان میں جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ گارنٹر تھے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ بھی موجود تھے احسن اقبال صاحب، اور فیض آباد دھرنا کیس بڑا مشہور کیس ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ ایک ججمنٹ دی، اور ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور یہ دھرنا کرواتے ہیں، دھرنا اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ اپیل پڑی رہی، وہ اپیل سب سے پہلے آ کے قاضی فائز صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو پھنسایا جائے، لیکن انہی کی پسند کے مطابق کمیشن بنا۔ کمیشن میں اب تمام گواہیاں آ گئی ہیں، شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفت سلطان صاحب، اور دیگر تمام حکام تشریف لا چکے۔ انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اور اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دھرنا ہے، دھرنے میں جو رول تھا ان کو اٹھانا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، یہ گورنمنٹ نے تفویض کیا تھا، اتھرائز کیا تھا جنرل فیض حمید کو کہ وہ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں، اور جا کے دستخط بھی کرنے پڑے، معاہدے پہ دستخط کر دیں۔ یہ اس وقت کا حکومت نے سارے کے سارا بیان ریکارڈ کر دیا۔ تو وہ جو جنرل فیض حمید کو، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنرل فیض حمید کو فکس کرنا کا پروگرام بنایا تھا، وہ تو ہو گیا ہے ملیا میٹ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میں نے دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ دی ہے،
اس لیے میرے خلاف ریفرنس آیا تھا۔ تو وہ انتقامی کارروائی تھی اور اسی کی بنیاد پہ یہ اب تک کھیلتے رہے ہیں۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ اب تو وہ سارے کا سارا قضیہ ہی ختم ہو گیا، تو اب تو پتہ چلا کہ جناب فیض حمید تھے ہی نہیں اور ایجنسیوں کا کوئی اس میں رول ہی نہیں تھا، اور اس وقت بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تحقیقات کے مطابق کہہ رہی ہے۔ تو اب قاضی عیسیٰ صاحب کہاں کھڑے ہیں اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی اعتبار سے کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہ سارے کا سارا انہوں نے بلیم گیم کیا اور اپنی باہر کی جو پراپرٹیز ہیں جو نشاندہی کی گئی اس وقت، اور وہ پراپرٹیز ابھی تک موجود ہیں اور وہ پراپرٹیز تو آگے پیچھے کہیں نہیں ہوئی، تو پھر اب کیا قاضی عیسیٰ صاحب یہ ذمہ داری قبول کریں گے کہ انہوں نے بہتان لگایا، بہتان تراشی سے کام لیا؟